کو ملانا ہے نا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناخا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کے اوامر، اس کے احکام ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی چاہت کے خلاف آئیں گے. اللہ کے احکام ملائکہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کی چاہت کے خلاف احکام آئیں گے. اطاعت کا جو کمال ہے، اطاعت کا جو کمال ہے وہ معمول کا پورا کرنا نہیں ہے. ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. اطاعت کا کمال معمول کا پورا کرنا نہیں ہے. اطاعت کا جو کمال ہے وہ حال کے امر کا پورا کرنا ہے. کیا ہے؟ حال کا امر پورا کرنا. اطاعت کا کمال معمول کا پورا کرنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معمول کا تو عمل کرنے والا عادی ہو جاتا ہے. عمل کرنے والا معمول کا عادی ہو جاتا ہے. اور یہ اصولی بات ہے کہ آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ عمل اس کے لیے مجاہدہ نہیں رہتا. اس کے لیے وہ عمل مجاہدہ نہیں رہتا. مجاہدہ وہ عمل بنتا ہے، میری بات توجہ سننا، مجاہدہ وہ عمل بنتا ہے جو، اور مجاہدہ وہ حکم مجاہدہ بنتا ہے جو حکم معمول کے خلاف آئے. جو حکم معمول کے خلاف آئے. میرا دل چاہتا ہے کہ ملائکہ سے لے کر صحابہ تک میرا دل چاہتا ہے کہ مواقع بیان کروں، کیونکہ اس زمانے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے جتنے دین پر آدمی چل سکتا ہو اتنے دین پر چلے، اور اس پر یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے اور اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. حالانکہ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، جو تم نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دو. یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے اللہ نے انسان کو جتنے احکام، جتنے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کے کرنے کی اس کے اندر طاقت رکھی ہے. ہماری بات پر غور کرنا ذرا، فرق کیا ہے؟
جو کر سکتے ہو کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جتنے کا ہم نے تمہیں مکلف کیا ہے، اتنا کام کرنے کی ہم نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں افسا کے بیان سے۔ فرما رہے تھے بیان میں کہ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس سے ایک معمولی کام کے لیے کہا کہ بھئی ذرا اٹھ کے یہ کام کر لو۔ کہنے لگا جی بالکل ہمت نہیں، بالکل ہمت نہیں، کیونکہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت مخفیہ ہے اور ایک قوت ظاہریہ ہے۔ ایک ظاہری طاقت ہے، ایک چھپی ہوئی طاقت ہے۔ بہت دھیان سے بات سننا، دو طرح کی طاقتیں انسان کے اندر ہیں، ایک چھپی ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے۔ جب کوئی امر آتا ہے تو یہ اپنی ظاہری طاقت سے اس امر کا مقابلہ کرتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ ہماری بات بہت جاگ کر سننا، یہ کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، معمولی کام یہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا، بالکل ہمت نہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس کے بستر پر ایک سانپ آ گیا۔ ہماری بات بہت دھیان سے، بستر پر اس سانپ کو دیکھ کر یہ جس قوت کے ساتھ اٹھا ہے، اس قوت کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ اتنا جلدی اٹھنے کے لیے کہا تھا، آرام سے اٹھ کے کام کر، لیکن اس کا اس وقت کا اٹھنا اور اٹھنے کے لیے ایک قوت استعمال کرنا، اگر کوئی بڑے سے بڑی رکاوٹ اس وقت آ جائے جو اس کو روکنا چاہے اٹھنے سے، تو یہ اس کا مقابلہ کر لے گا۔ ہم بہت اہم بات رکھتا ہے، ورنہ اس نے کہا تھا کہ میں نہیں اٹھ سکتا۔ ہم بہت اہم بات رکھتا ہے، انہیں کہا تھی میں نہیں اٹھ سکتا۔ بستر پر جو سانپ آیا ہے اس نے اس کو اس قوت سے اٹھایا ہے کہ اگر اس وقت اس کو کوئی روکے تو یہ اس کے روکنے سے روکے گا نہیں۔ بس سمجھتے تھے بس اتنی سی بات ہے کہ اگر حال کے امر کے پورا کرنے کی اہمیت مسلمان کے دل میں جہنم کے عذاب اور قبر کے سانپ اگر اس اعتبار سے قوت یقین حاصل ہو جائے تو پھر یہ قوت عملیہ اور یہ قوت مخفیہ یہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے اور اس کو بستر کا سانپ نظر نہیں آیا ہے، یہ لیٹا رہے گا، یہ کہے گا میری ہمت نہیں ہے اس کام کے لیے اٹھنے کی۔ میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، آپ تو غور کریں۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آخرت کا عذاب اس طرح مستحضر نہیں ہے جس طرح بستر کا سانپ اگر اس طرح مستحضر نہیں ہے، تو کتنے منکرات، کتنے محرمات جن کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ مسلمان یہ کہہ کر گزرے گا کہ حالات کا تقاضا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک مثال عرض کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے کا حکم دیا ہے اتنا حکم کے پورا کرنے کی انسان میں طاقت رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب یہ ہے، آپ جو کہہ رہے میں نہیں کر سکتا، اگر آپ نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مکلف کیوں کرتے؟
ہم بہت ایک بنیادی بات ہم عرض کر رہے ہیں. اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے سے عمل کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. میری بات ذرا توجہ چاہیے. میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے عمل کی توفیق کی دعا کراتے ہیں. عوام، خواص سے، جاہل علماء سے، بے دین لوگ دینداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور میں آپ سے صاف بحث کرتا ہوں کہ یہ کہنا کسی کا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. یہ اللہ پر بہت سمجھنے کی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے. حاجی آپ حج کر کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب دعا کرنا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر عمل کی طلب اور ہمارے اندر عمل کا شوق ہونے کی علامت ہے کہ ہم توفیق کے لیے دعا کرا رہے ہیں. زکوٰۃ دینے والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، دعا کر اللہ ہمیں بھی توفیق دے. نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کا ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا، میری بات بہت توجہ سے میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. یہ کہنا کسی کا کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا مولوی صاحب، عمل کا ہونا توفیق نہیں. عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیں گے تو اللہ اس کو عذاب بھی نہیں دیں گے. اللہ عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. اللہ عذاب کیوں دیں گے بندے کو؟ دیکھو خورشید، دھیان سے بات سنو. اللہ بندے کو عذاب صرف اس لیے دیں گے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس جملے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے. اللہ عذاب دیں گے ہی اس لیے کہ اللہ نے بندے کو توفیق دی ہوئی ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کا ہونا یہ توفیق نہیں ہے. عمل کا ہونا ہماری بات آسان ہے بہت سمجھنا، کیونکہ عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے، اس عمل کے اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے. سمجھے بات؟ عمل کے اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے. عمل کے اسباب کا مہیا ہونا اللہ کی طرف سے توفیق مل چکی ہے آپ کو.
اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کی توفیق دے دی ہے. یہ بات تو غور کرنا. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو حج کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کی، قرآن دیکھنے کی توفیق دی ہوئی ہے. جتنے بھی اوامر احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے اوامر کے پورا کرنے کے اگر آپ کو اللہ نے اسباب دیے ہوئے ہیں تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر کہ دعا کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ بتائیے بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا دعا کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ اللہ کی طرف سے عمل کے ملنے والے اسباب کا آپ انکار کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے جیسا کوئی یہ کہے مالدار کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہی نہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا، اللہ نے مجھے وسعت دی نہیں ہے کہ میں حج کرتا. بتائیے سچ ہے جھوٹ ہے؟ پکی بات کہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر دو اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اور یہ کہنا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی میں عمل نہیں کر سکتا. غلط بات ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اندھا بنایا ہے تو اللہ نے اس کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی. اللہ نے کسی کو جو ہے فقیر بنایا ہے تو اللہ نے اس کو زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی. جس چیز کی اللہ نے توفیق نہیں دی ہے اللہ قیامت میں اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. سیدھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کام کی اللہ نے بندے کو توفیق دے دی ہے اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے، اور جس چیز کے اللہ نے بندے کو اسباب نہیں دیے ہیں اللہ اس کے بارے میں بندے کا حساب نہیں لیں گے. جو فقراء جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے ملائکہ ان سے کہیں گے ارے کہاں جا رہے حساب تو دے دو. میں کہا حساب کہیں گا جب اللہ نے مال ہی نہیں دیا تو کہیں گا حساب. اللہ نے مال نہیں دیا تو ہم سے حساب کہے گا لے رہے جب مال نہیں دیا. حساب ان سے لو جو اسی لیے مالداروں کو روک دیا جائے گا کہ تم توفیق کا حساب دو. ہاں میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں. اس کا حساب ہوگا توفیق کا حساب ہوگا. توفیق کا حساب ہوگا. آپ تو دنیا میں یہ کہہ کے چلے گئے کہ اللہ نے مجھے اللہ بھی ہمیں بھی توفیق دے اللہ بھی توفیق دے، اور وہاں توفیق کا حساب ہوگا قیامت میں. ہم نے تمہیں جوانی دی تھی تم نے کہاں لٹائی، ہم نے تمہیں مال دیا تھا تمہیں کہاں خرچ کیا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا. یہ علم تو سب سے بڑی توفیق ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ نے اس کو عمل کی توفیق دے دی ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا اللہ اگر توفیق نہ دیتے تو عذاب بھی نہ دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو مال نہ دیتے تو اس پر زکوٰۃ کے نہ دینے کی پکڑ نہ ہوتی. اللہ اگر کسی کو استطاعت نہ دیں تو اس نے حج کیوں نہیں کیا اس کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی. مجھے درمیان میں اس بات کا خیال اس لیے آیا کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو کر سکتے ہو اسے کر لو، اور جو چیز تم نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دو. تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر وہ اطاعت کیا ہوئی؟ یہ کہیں یہ تو خواہش ہے اطاعت نہیں ہے. یہ اطاعت نہیں ہے، خواہش. لیکن صاف فرما دیا کہ تم میں کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی چاہت کو نبی کی چاہت پر قربان نہ کر دے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ کے اتنے احکام ہیں ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک. ہر زمانے میں
اللہ تعالیٰ جو احکام دیں گے وہ احکام، وہ اطاعت کا جو امتحان ہوگا، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، امتحان جو ہوگا اطاعت کا وہ معمول کا پورا کرنا امتحان نہیں ہے، معمول کا پورا کرنا، معمول کا پورا کرنا امتحان نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ذکر و تلاوت کرتے ہیں، کرتا ہوں صاف طور پر کہ اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ اب خدا نہ کرے اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو کفر ہے، اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو کفر ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اگر آپ فرائض ادا نہیں کر رہے تو آپ اسلام کے دائرے میں، آپ کفر کے دائرے سے نکلے نہیں ہیں۔ سوال معمولات کا پورا کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں درمیان میں۔ ایک صحابی نے آ کر دوسرے کی شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آ کر یہ عرض کیا کہ رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، صدقات نہیں کرتا۔ آپ میں اچھا کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے؟ بلوایا اس شخص کو، آپ نے بلا کے بٹھایا اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں شکایت آئے گی۔ کیا شکایت ہے بتائیے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یا رسول اللہ کیا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھے؟ انہیں تعجب تھا کہ میرے بارے میں ایسی بات کیوں کہی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے سے فرمایا کیوں بھائی تم بولو؟ تم کہہ رہے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ کہنے لگے جی ہاں وہ رہی نماز، فرض نماز وہ تو سبھی پڑھتے ہیں، فاسق فاجر بھی نماز پڑھتا ہے، اور رہا زکوٰۃ کا دینا کہ زکوٰۃ تو فاسق سے فاسق، فاجر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اور رہا روزہ رکھنا کہ یہ تو روزہ تو سبھی رکھتے ہیں۔ میں تو آپ سے شکایت یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان کے علاوہ روزے نہیں رکھتا، رمضان کے علاوہ یہ فرائض کے علاوہ نفل نہیں پڑتا، یہ زکوٰۃ سال کی دیتا ہے صرف، اس کے علاوہ نفل صدقات نہیں کرتا۔ میں تو یہ شکایت کرنے آیا تھا آپ سے، آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ معمول سے ہٹ کر اور معمول سے بڑھ کر عمل کرنے والوں کو عمل میں سبقت کرنے والا کہا جاتا تھا، اور معمول کے برا کرنے والوں کے بارے میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ آ کر آپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ معمول کا پورا کرنا یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ معمول کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ملائکہ کا امتحان لیا، اور یہ امتحان یہ تھا کہ ان کو حکم دیا معمول سے ہٹ کر۔ بہت دھیان سے بات سنیں، آپ نے حکم دیا ملائکہ کو معمول سے ہٹ کر، اور یہ حکم دیا کہ آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرو۔ بہت اچھی مثال ہے، سجدہ کرو آدم۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے اب تک مجھے سجدہ اتنا کیا ہے اب اتنا کرو، بہت آسان ہے، کیونکہ معمول کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں حکم ہی آیا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ
اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سب نے سجدہ کیا آدم کو سوائے ابلیس نے، یہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے حیثیت کے خلاف حکم لاتے ہیں۔ سب سے پہلے حیثیت کے خلاف۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ جو عبادات آپ نے اب تک کی ہیں، ان ساری عبادتوں کے کرنے سے آپ کے اندر بڑائی اور تکبر پیدا ہوا یا آپ کے اندر تواضع پیدا ہوا، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، سوال نماز پڑھنے والوں سے اس کا ہے کہ اگر ہم کوئی نیا حکم لے آئیں تو کیا اب تک کی آپ کی نماز نے آپ کے اندر اطاعت کی استعداد ایسی پیدا کی یا نہیں کی؟ اس اب تک کی عبادت آپ نے کی ہے، اس عبادت سے آپ کے اندر کبر اور گھمنڈ پیدا ہوا، حیثیت بنی، یا اس عبادت سے آپ کے اندر تواضع پیدا ہوئی؟ اگر اسی عبادت کو اور بڑھا دیا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن حیثیت کا امتحان لیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو۔ ابلیس نے کہا نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، میں قدیم ہوں یہ جدید ہیں، میں پرانا ہوں یہ نئے ہیں، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہیں۔ حضرت خامنہ ای فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ابلیس کو جو مارا ہے وہ اس کی عقل نے مارا ہے، ورنہ علم میں بھی آگے تھا اور عمل میں بھی سب سے آگے تھا، عبادت میں سب سے آگے اور علم میں سب سے آگے۔ یہ عقل کے تقاضا ہے نا خیر امید کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حال کا امر، سب سے پہلے جو حال کا امر آئے گا وہ حیثیت کے خلاف آئے گا۔ اگر پورا کر دو تو تمہیں ترقی ملے گی، اور اگر انکار کرو گے، اگر انکار کر دیا حال کے امر سے، تو حال کے امر سے انکار کرنے والا وہاں بھی نہیں رہے گا جہاں تھا۔ آپ میری بات پر توجہ دیں۔ وہاں نہیں رہے گا جہاں تھا۔ میں بہت اہم اچھی مثال کر رہا ہوں۔ ادھر ابلیس کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کروں گا، اور مجھے عذر ہے، ہاں سنیے، مجھے عذر ہے، کہ عذر یہ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں اور میں ان سے پرانا ہوں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ادھر ایک صاحب نے ایک لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا، میں دونوں مثالیں کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے لقمہ بائیں ہاتھ سے لیا، آپ ہمارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور عذر پیش کیا۔ میں نے اسے بیان کرنا کہ شیطان نے عذر پیش کیا کہ عذر یہ ہے میرا کہ آپ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے اور آپ نے مجھے اس سے پہلے بنایا ہے، میری حیثیت روشنی کی ہے، ان کی حیثیت اندھیری کی ہے، میری حیثیت علو اور بلندی کی ہے، ان کی حیثیت پستی کی ہے۔ آپ میرے ان کے درمیان فرق دیکھیے، پھر آپ حکم دیجئے۔ جو میری حیثیت ہے مجھے میری حیثیت پہ رکھیے، جو آدم کی حیثیت پہ آدم کی حیثیت پہ رکھیے۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا، اور یہاں ان صاحب نے دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے عذر کیا، آپ نے بددعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ آپ غور کیجئے، یہ دائیں ہاتھ جس طرح بیکار ہوا ہے عمل سے،
اس طرح وہاں ابلیس محروم ہوا ہے عمل سے۔ ہمیں دل چاہتا ہے کہ حال کے امر کی مثالیں عرض کریں، اس لیے کہ حال کے امر کو پورا کیے بغیر اطاعت کامل نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی اچھی اچھی مثالیں ہیں، سچی مثال۔ ہم نے پہلی مثال عرض کی ہے کہ ابلیس کو حکم ہوا سب کو سجدہ کرو آدم کو، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سجدہ کرنے میں اپنی حیثیت رکاوٹ بنی ہے، حیثیت رکاوٹ بنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کسی بھی حکم کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے کسی حکم کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کبھی مقابلہ مت کرنا اللہ کے امر کا حیثیت کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے یہ کہیں کہ اس کو پورا کر دو، ورنہ آپ کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی فتنے میں ڈال دیے جاؤ یا کوئی عذاب تم پر آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم ہو، اگر اس حکم کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے حقیر سمجھا تو یہ محرومی کا سبب بنے گا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اسامہ ابن زید جب اسامہ آئے مدینہ منورہ، بچے تھے، شکل سے بد شکل، ناک ان کی چپٹی، چہرے پر چیچک کے داغ، مدینہ آدھی چیچک ہو گئی، بڑی چیچک ہوئی جس سے چہرے پر داغ پڑ گئے۔ اس حال میں ان کا پیر ٹھوکر لگی، ان کو چوکھٹ کی، یہ گرے اور پیشانی پر زخم آیا اور خون نکلا۔ ادھر ناک بہہ رہی تھی، ادھر سے خون بہہ رہا تھا زخم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ ذرا جلدی اٹھ، اس کی اسامہ کی ناک صاف کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے بہت گھن آئی اور مجھے بڑی ناگواری ہوئی کہ میں اس کا خون کیسے صاف کروں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عائشہ اس کام کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے، اور عائشہ کو اس کی ناک صاف کرنے، اس کے خون صاف کرنے سے گھن اور کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر اپنے ہونٹوں سے حضرت اسامہ کے زخم کا خون چوسا۔ اسامہ کے زخم کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے چوسا۔ دیکھو میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے سامنے ایک اجنبی بچہ جو نہ آپ کی قوم کا ہے، نہ آپ کے ملک کا ہے، نہ آپ کی زبان کا ہے، نہ آپ کی شکل کا، نہ آپ کے رنگ کا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری کا آدمی نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے اپنے ہونٹوں سے اس کے خون کو چوسا۔ آپ روایت میں ہے یمسو ہو یا مجھو ہو، آپ چوستے تھے اس کے خون کو اور باہر کلی کرتے تھے، پھر چوستے تھے پھر کلی کرتے تھے، یہاں تک کہ خون رک گیا۔ ان کے ناک صاف کیا آپ نے، ان کا چہرہ صاف کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں جو ایک کراہیت تھی سامنے کی طرف سے وہ ختم ہو گئی، یہ اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عرفات سے نکلنے میں تاخیر کی، اور کبار صحابہ سب آپ کے ساتھ حج ہو رہا ہے، سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اتنا بڑا قافلہ، اور تاخیر پہ تاخیر ہوتی گئی نکلنے میں۔ لوگوں کو سوال آنے لگا زبان پر، آخر اتنی دیر ہو گئی ہے، غروب ہو چکا ہے، آپ عرفات سے کیوں نہیں چلتے؟ آپ انتظار کر رہے تھے اسامہ کا کہ اسامہ آ جائیں گے تو چلیں گے، اسامہ آ جائیں، انتظار کرتے رہے، آپ انتظار کرتے رہے، کافی دیر کے بعد اسامہ آئے، فرمایا ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، اب چلو۔ وہ ابھی کی ضرورت سے گئے ہوئے تھے، تو اہل یمن نے یہ کہا، اہل یمن نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو اس بچے کی وجہ سے روکا گیا ہے، اس غلام کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، اس کی وجہ سے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے لیے ہمیں روکا جائے؟ چنانچہ اہل یمن نے یہ بات کہی کہ اس کے لیے ہمیں کیوں روکا گیا؟ زمانہ یہ وقت گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن تھے۔ پوچھا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کا کیا سبب ہوا؟ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ جواب یہ دیا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب حضرت اسامہ کو بے حیثیت سمجھنا اور ان کا انتظار کرنے پر اعتراض کرنا، یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا۔ ہم آپ کو مثالیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے، کوئی چیز اگر معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے تو وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے اندر اطاعت کتنی ہے۔ دھیان سے بات سنو، یہ کون بیٹھا ہوا ہے پیچھے؟ دھیان سے بات سنو۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ایک امتحان تھا۔ میں بہت اچھی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے تواضع پیدا ہو یا بڑائی پیدا ہوئی۔ تو میں نے مثالیں آپ سے عرض کی ہیں کہ یہاں حکم آیا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا، یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا، حکم حیثیت کے خلاف۔ یہ ہے فرشتوں کا امتحان۔ دوسرا امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم اسی طرح حکم دیتے ہیں، جو حکم پورا کرتے ہیں چاہت کے اور جذبے کے اور حالات کے خلاف، ہم ایسے لوگوں کو منتخب کر کے ان سے امت کی ہدایت کا اور اس سے امت کی امامت کا ان سے کام لیتے ہیں۔ جذبہ ہوتا ہے نا آدمی کے اندر، ابراہیم علیہ السلام میں اور انبیاء علیہ السلام میں اولاد کے ہونے کا ایک جذبہ ہے، اور وہ اولاد کے ہونے کا جذبہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم دنیا داروں کی طرح نہیں کہ مالدار ہے اور اولاد نہیں ہے، اور کارخانے دار ہے مگر کوئی اولاد نہیں ہے۔ جی ہاں، اس زمانے میں آپ دیکھیں گے جو جتنا بڑا مالدار ہے اس کو اولاد کی بھی اتنی زیادہ تمنا ہے کہ میرے مال کا وارث کون ہوگا، میرے مال کا وارث کون ہوگا، میرے مال کا وارث کون ہوگا۔ جو اپنے مال کو خیر کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی شان، ایسے لوگ اپنے مال کا وارث کتوں کو وارث بنا کر مرتے ہیں۔ ایک بڑے مالدار آدمی نے امریکہ میں اپنے سارے مال کا وارث اپنے کتے کو بنایا، اولاد کوئی تھی نہیں۔
دیا کہ جو کچھ میرا مال ہے وہ سب اس کتے کے نام، یہ اس کی آخری وصیت ہے اور اسی وصیت کو کر کے مرائے ہو. تو آپ دیکھیے، آپ غور کیجیے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کو طلب اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو تو نے ایک امانت دی ہے دین کی، یہ امانت ضائع نہ ہو. کیونکہ مجھے قرابت داروں سے اور اپنے موالی سے اور اپنے غلاموں سے اس امانت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے مجھے اولاد چاہیے تاکہ میرے بعد وہ میری امانت کی حفاظت کرے. زکریا علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی ہے جب ان کی عمر 120 سال کی اور بیوی کی عمر 90 سال کی تھی، اور یہ کہہ کر مانگی ہے کہ ظاہری کوئی سبب اولاد کے ہونے کا نہیں ہے، مگر ہم تجھ سے مانگ کر کسی سبب کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہو. یہ ہمارا یقین ہے. ہڈیاں گھل چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کوئی سبب ہمارے پاس اولاد کے حاصل ہونے کا سبب ہمارے پاس نہیں ہے. ان تمام اسباب کے فقدان کے ساتھ میں تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہوں گا. مجھے اولاد چاہیے. اور کیوں چاہیے؟ یعنی سنی ویری سے بنا لیا آپ کہ مجھے تو اس امانت کی حفاظت کے لیے چاہیے، کیونکہ مجھے اپنے قرابت داروں سے اور اپنے غلاموں سے اپنے مرنے کے بعد اس امانت کے ضائع ہونے کا مجھے اندیشہ ہے. یہ کہہ کر اولاد مانگا اللہ نے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ نماز قائم کریں، یہ نماز قائم کریں. مجھے اولاد چاہیے. اللہ نے اولاد دی، اور اولاد جب کسی قابل ہونے لگی، جب اولاد کسی قابل ہونے لگی اور اس عمر کو پہنچ گئی، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اولاد کو ذبح کرو. میں کہتا ہوں کہ یہ ذبح کرنے کا جو امر ہے، یہ ذبح کرنے کا جو امر ہے، یہ بالکل جذبے کے خلاف ہے. ہم نے اولاد تجھ سے مانگی تھی اپنی امانت کی حفاظت کے لیے اور اقامت صلاۃ کے لیے، اور تیرا حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو. ہم حال کے امر کو پورا کریں گے. اس حال کے امر کے پورا کرنے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو حکم نہیں دیا، بلکہ بیٹے کو سے مشورہ لیا ہے. بیٹے سے جی ہاں، آپ دیکھیے، یہ نہیں کہ اللہ کو ہوگا میں آپ ذبح ہو جائیے. بیٹے سے کہا فنظر ماذا ترى، بیٹے سے کہا فنظر ماذا ترى، آپ اپنے بارے میں خود غور کر کے فیصلہ کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فنظر ماذا ترى کے اندر صرف ایک کم سن بچے کو اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی عمل کرے تو اس کا بھی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا امر ہے، اس لیے یہ ہونا چاہیے. بچے نے یہ نہیں کہا بھائی آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں، چاہیں آپ اللہ سے سفارش کر کے مجھے چھوڑ دیں، اور چاہیں تو آپ حکم اللہ کو پورا کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے تم ذبح ہو جاؤ. فنظر ماذا ترى، اپنے بارے میں آپ خود غور کیجئے. ایک بچے کو ذبح ہونے کے لیے اس کی نیت کو درست کرایا جا رہا ہے اس جملے سے. نیت کو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کی اپنی اولاد کو اخلاص کی تعلیم ہے. فنظر ماذا ترى کے اندر ساری تعلیم اخلاص کی ہے. تعلیم اخلاص کی. کیا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ باپ کے لیے کر رہے ہیں، باپ کا حکم ہے. ساری تعلیم اخلاص کی ہے. میں عرض کرتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال درمیان میں، پھر بات انشاءاللہ پوری کروں گا یہ. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کون کون سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں آدمی کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ کس لیے کر رہا ہے. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا خزمان.
آپ نے دیکھ کر اس کے بارے میں کہا صحابہ سے کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ عثمان، یہ جہنمی ہے. صحابہ کو خیال ہوا ہوگا ہر قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت دوزخ دونوں کا میں نے بھرنا طے کر لیا ہے، تو ہوگا یہ جہنمی. آپ نے صاحب کہ یہ جو عثمان ہے نا، یہ جہنمی ہے. احد کا موقع آیا اور احد کے موقع پر مشرکین کے ہاتھوں میں سارا میدان چلا گیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. اور شکست بھی اس لیے ہوئی کہ چند صحابہ نے اپنے امیر کی ایک حلقے میں نافرمانی کی. اس کے نتیجے میں سارا میدان احد مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنے کے بعد اور مال غنیمت پر قبضہ ہونے کے بعد پورا میدان واپس گیا. تو جب میدان احد میں صحابہ کے پاؤں اکھڑے تو یہ قزمان اچانک آیا میدان میں اور ایسی بہادری اور ایسی طاقت سے اور ایسی ہمت سے لڑا اور صحابہ کی مدد کی اور کفار سے مقابلہ کیا. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ صحابہ دیکھو تو صحیح، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کب کس کا دل پھیر دیں. صحابہ کہنے لگے دیکھو اس وقت یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اور مسلمان کی مدد کر رہا ہے. ادھر کفار تعجب کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھا، ادھر کب سے ہو گیا. ادھر صحابہ کو تعجب تھا کہ اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ آدمی جہنمی ہے، پھر یہ اتنی مدد مسلمانوں کی اس نے کیسے کر دی. اس کی کوشش پر 7-8 مشرک اس نے قتل کیے. جو مشرک آتا مسلمانوں کی طرف یہ پلٹ کے حملہ کرتے تھے اس پر. بڑی جان لگائی اس نے اور آخر اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس کی وجہ سے صحابہ کی مدد ہوئی اور صحابہ کو غلبہ حاصل ہوا. پھر یہ بہت زخمی ہو گئے عثمان. اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا. صحابہ کو خیال آیا کہ اس نے بڑی کوشش کی ہے ہمارے لیے اور اس کی وجہ سے آج ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، چلو جا کر اس کا شکریہ ادا کر کے آتے. اور صحابہ کی جماعت بن کر اس کے گھر گئی اور جا کر اس سے ملاقات کی اور اس نے کہا عثمان تمہیں خوشخبری ہو، آج تمہاری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے. عثمان ہم تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں. صحابہ نے کہا ابشر یا عثمان. عثمان نے کہا مجھے کہے کہ خوشخبری سنا رہے ہو اور مجھے کہے کہ بشارت دے رہے ہو، یہ تو میں نے جو کچھ کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے، کیونکہ تم میری قوم کے لوگ ہو اور آدمی قوم کا ساتھ دیے بغیر رہتا نہیں ہے. ہمیں تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے ساتھ جینا ہے، تمہارے ساتھ مرنا ہے، تمہارے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے کہیں گے کہ تم نے قوم کی مدد نہیں کی ہے، میں نے تو اس لیے کیا ہے. یہ عثمان نے جواب دیا. ادھر صحابہ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے. روایت میں ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم تو فتنے میں پڑ چکے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک ہو گیا، آپ کی باتوں میں شک ہو گیا. عجیب قصہ ہے. ہمیں آپ کی بات میں شک ہوا کہ آپ کہہ رہے جہنمی ہے، حالانکہ اس نے وہ جنتی والا کام کیا ہے اور اسلام کی مدد کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے غلط کہہ دیا تھا کہ آدمی جہنمی ہے. تو اس سے کہا لوگوں نے، صحابہ نے، کہ تمہیں خوشخبری ہو تم نے. اس نے کہا کہ خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے. یہ کہنے کے بعد اس کے زخموں میں کی تکلیف بڑھی، اسے برداشت نہ ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ رکھا نیزے کے اوپر اور زور لگایا یہاں تک کہ نیزہ اس کی کمر سے پار ہو گیا. اس میں وہ مر گیا.
اسی عمر کا. صحابہ دوڑے ہوئے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ معاف کیجیے گا, ہمارے دلوں میں فتنہ پیدا ہو گیا تھا, آپ کی بات میں شک کر رہے تھے, آپ نے جو کہا وہ سچ ہوا ہے. اس کا انجام یہ ہوا کہ اس نے آخری وقت میں اپنے سینے میں ہے وہ نیزہ داخل کر کے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے. آپ کا کہنا صحیح ہوا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جہنمی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے تائید کی ہے اسلام کی یا مسلمانوں کی تو اللہ تعالیٰ فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کی تائید کرا دیتے ہیں. علماء نے اس واقعے کے ذیل میں لکھا ہے علماء نے کہ زیادہ تلاوت کر لینا صرف اور کسی قوم کا ساتھ دے کر وقتی طور پر, سننا میری بات, وقتی طور پر دین کی تائید کر دینا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ سنیے علماء نے لکھا ہے, جو علماء نے لکھا ہے عرض کر رہا ہوں. وقتی طور پر کسی حق کام کی تائید کر دینا اور صرف قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لینا جنت کے واجب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اس واقعے کے ذیل میں یہ لکھا ہے. میری بات بہت جا کے سننی پڑی. دین کے کسی کام کی وقتی طور پر تائید کر دینا اور تلاوت کی کثرت کر لینا یہ جنت کے واجب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس طرح آتے ہیں انبیاء کی طرف, ایمان والوں کی طرف. بس مجھے عرض کرنا تھا کہ حال کے امر کو پورا کرنا. چنانچہ ہم مثال عرض کر رہے تھے کہ اخلاص, سوال مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں خیر کا کام کس کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں اس زمانے میں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ اگر بات کہنے والا ہمارا آدمی نہیں ہے تو ہم حق کو بھی رد کر دیں گے, اور اگر بات کہنے والا ہمارا آدمی ہے تو ہم اس کی غلط بات کی بھی کوئی تعویل کر لیں گے. یہ ہمارے اخلاص کا حال ہے. یہ ہمارے اخلاص کا حجر یہ ہے. ہمارا آدمی اگر غلط بات کہے گا ہم تعویل کر لیں گے, اور اگر ہمارا آدمی نہیں ہے اور بات صحیح کہہ رہا ہے تو ہم رد کریں گے کیونکہ ہمارا آدمی نہیں ہے. تو میں نے بہت اہم بات کی ہے کہ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو میں جملہ آپ سے میں نے عرض کیا ہے, فانظر ماذا ترى, ایک کم سن بچے کو صرف عمل نہیں سکھلایا جا رہا ہے, حکم نہیں بتایا جا رہا, بلکہ اس کو اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم فیصلہ کرو, تمہارے اپنے بارے میں تم خود فیصلہ کرو کہ تمہارا ذبح ہونا میرے حکم سے ہے باپ کے یا اللہ کے حکم سے ہے. فانظر ماذا ترى, اپنے بارے میں خود غور کرو. انہوں نے بھی جواب بھی ایسا دیا جیسے سوال تھا. باپ نے کہا فانظر ماذا ترى, بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ جانے آپ کا اللہ جانے, میں تو تابع ہوں. کہ نہیں, میں آپ کے تابع نہیں ہوں, میں اس امر میں اللہ کے تابع ہوں. افعل ما تؤمر کا مطلب یہ ہے کہ کسی اولاد کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے معاملے میں اپنے والدین کی اطاعت کرے. اس کی گنجائش نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کتنے کام ایسے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ والدین راضی نہیں ہیں, اور یہاں بچے کے ذبح ہونے کا مسئلہ ہے. آپ سوچیں, یہ میں آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں کہ حال کے امر کے پورا کرنے کا درجہ یہ تھا کہ بیٹے نے جواب یہ دیا افعل ما تؤمر. آپ کو اختیار نہیں کہا مجھ سے پوچھیں, آپ تو مامور ہیں, آپ تو مامور ہیں اللہ کی طرف سے, جو حکم اسے پورا کیجیے. تو اللہ نے قرآن میں اس کو بلائے مبین کہا ہے. بلائے مبین ایک بہت کھلی ہوئی
بڑا کھلا امتحان تھا اور بڑا سخت امتحان تھا. اگر ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں چھری چلائی ہے اپنے بیٹے پر، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات پر توجہ دیں اس جملے پر. اگر وہاں ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر کے بیٹے پر چھری چلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار کی ہے کہ اگر باپ کی تلوار کے نیچے بیٹا آ گیا اور کفر پر ہے تو باپ کو اولاد کو قتل کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. عبدالرحمن ابی بکر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت. کہتے ہیں عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق کہ ابا جی آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے میدان میں، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ باپ کو کیا قتل کروں، بوڑھا باپ ہے. انہوں نے جواب دیا بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. اطاعت نے کفر اسلام کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیا تھا، اتنا فاصلہ کر دیا تھا. مصعب بن عمیر کے بھائی ان کو جب باندھا گیا قیدیوں میں تو ان کا سگا بھائی کہہ رہا تھا سگا بھائی یہ کہہ رہا تھا باندھنے والے صحابی سے کہ دیکھو ابو الیسر اس کو اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار، حالانکہ دونوں کی ماں ایک، دونوں کی ماں ایک. اس کو اچھی طرح باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اگر فدیے کی بات آ گئی تو تجھے اس کی ماں سے فدیہ بہت ملے گا، اس کو اچھی طرح باندھنا. اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم کیا بول رہے، میں تمہارا بھائی ہوں. کہ نہیں میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا بھائی ہے انصاری جو تجھے باندھ رہا ہے، میرا بھائی. میں سوچتا ہوں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے صحابہ کی جماعت کو ہر زمانے کے باطل پر کیوں نہ غالب کریں، ان کا اسلام کا رشتہ اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہو. سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہے انصاری صحابی، سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہے دیکھ بھائی اس کو اچھی طرح باندھنا مضبوط کر کے، ہاں اس کی ماں بڑی مالدار ہے، حالانکہ ان کی ماں ایک ہے. تو بھائی نے بنتے پوچھا سگے بھائی سے کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوتا؟ کہا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو یہ انصاری ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے، جس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کو بھائی بتا رہے ہیں، جو سگا بھائی ہے اس کو باندھنے کی تاکید کر رہے ہیں. یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے درمیان اور کفر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد نہیں ایسی ایک امت تیار کی تھی جنہیں صاف دکھلا دیا کہ جو تعلق ہمارا اللہ کے رسول سے ہے وہ تعلق ہمارے کسی سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تمام پورے مدینہ منورہ میں ان سے زیادہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کا اکرام اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ ہی کو پکڑ کے فرمائے جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں ہے یہ دوڑے، سنتے ہی بھاگے فوراً. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لینے جا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کیا وجہ ہے، اگر میں وجہ معلوم کرتا ہوں آپ سے تو میرا یہ حکم پورا کرنا وجہ سے ہوگا، حکم سے نہیں ہوگا. آپ سوچیے تو آج مسلمان شریعت کے عام حکموں میں
آج مسلمان شریعت کے معمول کے حکموں میں بھی وجہ معلوم کرتا ہے کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے، اس سنت کی کیا وجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت اور جہالت کوئی نہیں ہے کہ مسلمان کسی حکم کی حکمت معلوم کرے. آپ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے محلے کے کلینک پر بیٹھنے والے ڈاکٹر سے اگر یہ کہیں کہ دوا آپ کیوں دے رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو پاگل کہے گا. آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ ڈاکٹر میں ہوں، دوا میں لکھ رہا ہوں، آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ سوچیے تو صحیح. آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے دوا آپ کیوں لکھ رہے، وہ آپ کو پاگل کہے گا. اور آپ نبی سے سوال کریں اس بات کا کہ یہ حکم کیوں ہے اور اس سنت کی کیا وجہ ہے. سوچیے آپ. ان کیا عرض کروں، اس زمانے کے لوگ احکام کی حکمتیں معلوم کر کے عمل کرتے ہیں کہ پہلے پتہ تو چلے اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصے کیے عقل کے. ایک عقل کا حصہ ساری دنیا کے فقہاء، علماء، سائنسداں، سیاستداں، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، ان سب پر ایک حصہ عقل کا تقسیم ہوا ہے، 100واں حصہ. عقل کا 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا مقسوم العقل نہیں ہے، معدوم العقل ہے. آپ یہ مت کہیے کہ عقل تقسیم ہوئی ہے. سوچیے آپ، اگر 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے تو کتنے حصے میں عقل آئے ہوں، بتائیے آپ. تو یہ مقسوم العقل ہے یا معدوم العقل ہے؟ پکی بات ہے. میں کہتا ہوں کسی سنت پر عمل کرنا اس کی حکمت کی وجہ سے یہ ہماری بے عقلی ہے. میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کو جو مارا ہے اس کی عقل نے مارا. اے بھائی کیا کر رہے ہیں تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں رکھا دوں. یہ باتیں دین کی باتیں لکھتے ہیں کاپیاں نیچے رکھ کے زمین میں پیروں پر. اس سے تو تمہارا نہ لکھنا بہتر ہے. کرسی پر بھی کتاب رکھنا جائز نہیں ہے، اور منبر پر بھی کتاب رکھنا جائز نہیں ہے. کرسی پر اور جائز نہیں، کیونکہ منبر کرسی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور تم یہاں زمین پہ رکھ کر میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ میں نے کہا جتنی توہین اس زمانے میں مسلمان نے علم کی ہے، ان موبائلوں سے بھی اور ان کاپیوں سے بھی. امام اوزاعی اپنے شاگردوں سے کہتے تھے اگر حدیث یہاں سے تم لکھ کر لے گئے میرے سے سن کر تو اس کا وقار، اس کا نور ختم ہو جائے گا. حدیث اگر تم لکھ کر لے گئے تو اس کا وقار، اس کا نور ختم. امام اوزاعی اپنے شاگردوں سے کہتے تھے. امام اوزاعی کے زمانے کے محدث تھے، ان کے طلبہ حدیث لکھی جات مانگتے کہ ایک حدیث لکھ لیں آپ بیان کر رہے ہیں. کہا نہیں، لکھ کر مت لے جانا ورنہ اس کا نور، اس کا وقار ختم ہو جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں آج کل کے لوگ جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں ان آلات سے حدیث کا علم پھیلے گا. میں کہتا ہوں یہ اس کا وقار، اس کا نور ختم کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ معمولی چیزوں میں آدمی پوچھتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہم نے عرض کیا کہ 100واں حصہ عقل کا ساری مخلوقوں کو تقسیم ہوا ہے، اور 99 حصے عقل کے دیے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اسے اندازہ 99 حصے عقل کے.
ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کی تفسیر میں فتح العزیز میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فتح العزیز میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے نقل کیا. کہ آپ کمال عقل میں یہاں ہیں کہ آپ کو عقل کے 99 حصے دیے گئے. امام الانبیاء، امامت کا تقاضا یہی ہے، اور آپ کی شریعت کے تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے کا تقاضا یہی ہے. اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے پاس عقل کے 99 حصے ہیں اور 100واں حصہ تقسیم ہوا ہے سب پر. اب سب کے سب معدوم العقل ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی کی کتنی بات مانتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی کو حکم دیا آپ نے اپنے باپ کا سر، وہ فوراً دوڑے. کہاں جا رہے؟ یہ جی میں سر لے کے آتا ہوں باپ کا، آپ کا حکم ہے. آپ نے فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. محبت. تو میں نے عرض کیا کہ جذبے کے خلاف حکم آئے گا. جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے، حکم ذبح کرنے کا ہے. آگے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ عبادت، عمرے کا جذبہ اور شوق مکے کو یاد کر کے صحابہ رویا کرتے تھے. حدیبیہ جذبے کی قربانی کا موقع ہے، سب میں جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. دعائیں کر کر کے صحابہ تمنائیں کر کر کے آج یہاں آئے ہیں. حکم ہی آ گیا اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے حکم تھا. عجیب بات ہے، اگر صرف حکم ہوتا کہ نہیں واپس جاؤ عمرہ نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، عبادت آپ کا حکم ہے، آپ کہیں گے تو کریں گے، آپ روک دیں گے تو رک جائیں گے، کیا بات ہے. امتحان یہ نہیں تھا صرف کہ اللہ نے کہا واپس جاؤ، امتحان یہ تھا کہ ظاہری رکاوٹ کفار کی طرف سے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب صحابہ میں جذبہ کیا ہم ان کا مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا حکم میرے لیے یہ ہے کہ واپس جاؤ. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت مشرکین کے مقابلے پر آ کر کون نبی کی بات کا انکار کرتا ہے اور کون جذبے میں آ کر عمرہ کرنا چاہتا ہے. آپ میری بات پر توجہ دیجیے. کون مقابلہ کر کے عمرہ کرنا چاہتا ہے اور نبی کی اپنے جذبے کو نبی کے حکم کے خلاف پورا کرتا ہے. کیا عرض کروں آپ سے، سب کا عمرہ کرنے کا شوق اور بالکل حرم کی حد تک پہنچ گئے حدیبیہ تک. لیکن وہاں سے مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ظاہری طور پر اور اللہ کی طرف سے حکم کو واپس جاؤ. سنیے آپ، یہ ہے امتحان. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم دبکہ صلح کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا سہیل ابن عمر آ رہے ہیں. دیکھو بہت اہم کام کی بات ہے مولوی صاحب. دیکھو سہیل آ رہے ہیں، اب معاملہ آسان ہو جائے گا. آپ ان کے نام سے سہیل، سہل، آسانی، ان کے نام سے آپ نے فال نکالی. آپ سنیں، توجہ دینا بات پر. سہیل آ رہے ہیں، معاملہ آسان ہو جائے گا. یہ معاملہ آسان ہونا یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں عمرہ کرنے دیں گے اور یہ ہمارے لیے راستہ نکال دیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل نے آ کر جو سخت شرطیں لگائیں آپ پر، رسول کاٹیے
ہم نہیں مانتے آپ کو رسول. لکھیے اس سال عمرہ نہیں کریں گے. لکھیے آپ کا آدمی آئے گا ہمارے پاس، ہم واپس نہیں کریں گے. ہمارا آدمی آپ کے پاس اگر چلا گیا مسلمان ہو کر بھی تب بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ ساری شرائط لکھوائیں. حالانکہ آپ نے کہا سہیل آ رہے معاملہ آسان ہو جائے گا، اور سہیل نے وہ شرطیں لگائیں جو کہ یہ ساری آسانیاں اس پر تھیں کہ اگر تم ساری شرائط کو منظور کر لو اور باطل کو موقع دے دو اور اللہ کے رسول کے حکم کو اس وقت پورا کر دو جذبے کے خلاف، تو ہم تمہارے یہاں سے ہٹنے سے پہلے فتح نازل کر دیں گے. آپ سنیے، بظاہر تو صحابہ کرام کو شکر نظر آ رہی تھی، لیکن فرمایا کہ عمر کہاں ہے، بلاؤ عمر کو. عمر لو، اللہ کی طرف سے فتح کی خبر آ گئی. یہاں سے ہٹے نہیں، انا فتح لگا. صحابہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہو، ہم کہتے ہیں حدیبیہ فتح مکہ ہے. حدیبیہ نہیں، بس میں ساری مثالیں آپ سے عرض کر رہا ہوں حال کے امر کی، اس کی حال کا امر. آپ غور کریں میری بات پر، یہ غور کریں میری بات پر، یہ حال کا امر ہے. جذبہ یہ ہے عمرہ کریں، حال کا امر یہ ہے کہ واپس ہو. کیوں علی صاحب؟ جذبہ ہے عمرہ کرنے کا، حال کا امر ہے کہ واپس جاؤ. جب صحابہ نے فیصلہ کر لیا واپس جانے کا، اللہ تعالیٰ نے واپسی سے پہلے ہی فتح کی خبر سنائی. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ تم لوگ مکے پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو، ہم اس دن حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی. تو یہاں حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آیا جذبے کے خلاف. یہ مثالیں ہیں. تو کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں اولاد کی محبت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں عبادت اور عمرے کے جذبے کے خلاف. سارا میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ معمول کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے. معمول سے ہٹ کر حکم آ جائے، حکم کا پورا کرنا یہ ترقی کا ذریعہ ہے. معمول کا پورا کرنا ترقی کا ذریعہ نہیں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں معمولات کی پابندی ترقی کا ذریعہ ہے. میں کہتا ہوں معمول سے ہٹ کر اگر حکم آ جائے اس حکم کا پورا کرنا ترقی کا ذریعہ ہے. سنا چاہیے آپ دیکھیے روایت یہ ہے، یہ میں نے مثال دی ہے اچھے جذبے کو قربان کرنا حکم کا. اگلی بات کہ ہم کبھی حکم لائیں گے، کبھی ہم حکم لائیں گے معمول کے خلاف، حکم لائیں گے معمول کے خلاف. نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف. ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک نماز ہوتی رہی بیت المقدس کی طرف. ظہر کی نماز ہو رہی تھی، وہ بھی مسجد نبوی میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے انصار میں کسی کی عیادت کے لیے، وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی. اور ظہر کی نماز کی 4 رکعت ہونی تھی، 2 رکعت ہوئی تھی، 2 باقی تھی. اس درمیان میں حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تحویل قبلہ ہو. اتنا بڑا کام ہوا ہے، اتنا بڑا کام ہوا کہ رخ صحابہ کا اور آپ کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہمیشہ کے لیے. اتنا بڑا حکم آیا اور وہ حکم نماز کے درمیان میں آیا. کیا کوئی ہے جو یہ کہہ دے رہی ابھی تو پڑھ لو، اثر سے پڑھ لیں گے ادھر؟ آپ نماز میں گھوم گئے فوراً. آپ نے اپنا رخ بدلا، آپ کے پیچھے صحابہ نے رخ بدلا، آپ کے پیچھے عورتوں نے رخ بدلا. عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے جتنے آپ کے پیچھے تھے سب نے آپ کے ساتھ ساتھ فوراً رخ پھیر لیا.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نماز کے دوران جو آپ کا رخ بدلا ہے چھٹائی کرنے کے لیے بدلا ہے کہ کون اس وقت آپ کی اطاعت کرتا ہے اور کون یہ کہتا ہے نہیں جی ہمارا پہلا قبلہ صحیح ہے، کیا ضرورت ہے اس کو بدلنے کی۔ قرآن کہتا ہے احمق ہیں وہ لوگ، قرآن کہتا ہے احمق ہیں وہ لوگ، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی، معمول ہوتا ہے چلتا رہتا، کام چل رہا تھا۔ قرآن میں سیقول السفہاء، علماء نے لکھا ہے یہ سفہاء 3 قسم کے لوگ ہیں، یہود، کفار اور منافقین۔ یہود نے کہا ہمارا قبلہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا، آپ ہمارے قبلے کی طرف آئیے۔ کفار میں 2 قسم کے لوگ تھے، بعض تو خوش ہو گئے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ابھی آہستہ 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 اب نعوذ باللہ سمجھ گئے، تھک گئے ہیں، ابھی انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ چلنے والا نہیں ہے، لہٰذا جو پہلے کفار کا یہ قبلہ ہے اسی طرف ہمیں بھی آ جانا چاہیے۔ بعض کفار نے کہا نہیں، جب یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کیا۔ منافقین نے یہ کہا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، ان کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسے احکام جاری کرتے ہیں کہ جس سے اطاعت نہ کرنے والے چھٹ کر محروم ہو جاتے ہیں اور حکم پر قدم اٹھانے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو قبلے کو بدلا اسی لیے ہے تاکہ ہم چھٹائی کریں کون اتباع کرتا ہے کون اتباع نہیں کرتا۔ سوچیے آپ، یہاں حکم آیا کس کے خلاف؟ معمول کے خلاف۔ نماز ایک معمول کی ہو رہی ہے، حکم آیا معمول کے خلاف۔ یہ مثال ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی نماز سے اندر اطاعت کا جذبہ کتنے پیدا ہوا ہے۔ وہاں بھی رخ بدلا ہے، وہاں بھی رخ بدلا ہے کہ ہمیں سجدہ کرتے 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 آئے وہ آج حکم یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اہم بات سمجھتا ہے۔ جی ہاں، وہاں بھی تحویلہ ہوا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو آج، ہم دیکھتے ہیں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ یہاں بھی تحویلہ ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کون نبی کی تباہ کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ نہیں ہے، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ اندر کی آدمی کے اندر کی خواہش اور کیا کہنا چاہیے کہ اندر کی ضد ہوتی ہے کہ آدمی معمول پر چلنے والا وہ حکم کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں اس کی یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ اللہ کے احکام کے لانے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں: حیثیت، معمول، حالات، جذبہ، یہ ساری چیزیں ہیں جس کے خلاف حکم آئے گا اطاعت کا امتحان لینے کے لیے۔ تو میں نے ایک مثال عرض کیا کہ کبھی حکم آتا ہے معمول کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے حالات کے خلاف، حکم آتا ہے حالات کے خلاف۔ اس کی مثالیں بہت ہیں حدیث میں، قرآن میں، کہ حکم آئے گا حالات کے خلاف۔ صحابہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے، غلہ ختم ہو گیا، صحابہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے، غلہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں اور بھوک شدت کی، اور سفر میں خیال یہ ہوا کہ ہمارے پاس سواریاں ہیں اور سواریاں میں گدھے تھے اور گدھا اس وقت تک حلال تھا، گدھا اس وقت تک۔ صاحبہ نے خیال کیا کہ سواری باری باری کر لیں گے سواریوں پر، یا برداشت کر لیں گے، بھوک نہیں برداشت ہوتی، پہلے چلنا تو آسان ہے۔ صحابہ نے جو ہے گدھا ذبح کیا، گوشت بنایا اور ہانڈیوں پہ چڑھایا، اور روایت میں جب گوشت گلنے لگا بالکل اور کھانے کے لیے صحابہ تیار تھے۔ آپ اندازہ کر لیجئے
کہ ہانڈی میں گوشت تیار ہو رہا ہو اور بھوک کی شدت ہو؟ آپ بتائیے تو، حلال گوشت تیار ہو رہا ہے، بھوک کی شدت ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ سفر میں ہیں، کھانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، اچانک آپ نے فرمایا ہے جا کے اعلان کر دو صحابہ میں، اللہ نے اسی وقت گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور حکم یہ دیا کہ کھانا پھینک دیا جائے اور ہانڈیوں کو توڑ دیا جائے، دونوں حکم ہے روایت ہے نا، اور ہانڈیاں توڑ دیا۔ کھانا پھینکو سارا جو پکا ہوا ہے اور ہانڈیاں توڑو۔ میں تو پوچھتا ہوں نا آپ سے، اگر یہ ہوتا نعوذ باللہ کہ ابھی ٹھہر جاؤ، مدینے پہنچ جاؤ تم لوگ، وہاں تمہیں دوسری کھانے کی مل جائے گی تب اس کو حرام کر دیں گے۔ آج مسلمان کہتا ہے اگر مجھے سودی کاروبار کے علاوہ کوئی کاروبار مل گیا تب میں سود چھوڑ دوں گا، اگر مجھے اس حرام کاروبار کا کوئی متبادل مل گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، میں تیار ہوں، لیکن میں اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک مجھے اس کا متبادل نہ مل جائے۔ میری بات پر توجہ دے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوچیے کتنے کام حرام اور کتنے اسباب حرام ایسے ہیں جنہیں مسلمان چھوڑنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ میں متبادل کا انتظار کر رہا ہوں، جب مجھے اس کا بدل مل جائے گا تو اس کو چھوڑوں۔ اللہ اس کے منتظر ہیں کہ یہ حرام کو چھوڑے تو میں اس کے لیے راستے حلال کے کھولوں، اللہ اس کے منتظر ہیں، اور یہ اس کا منتظر ہے کہ جب تک مجھے کوئی متبادل راستہ نہیں ملے گا میں حرام کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں تو مثال دے رہا ہوں کہ یہاں سفر میں ہیں اور حلال گوشت پک رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ صحابہ نے کھانا سب پھینک دیا، آ کر پوچھے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ہانڈیاں توڑنے کا، آپ اجازت دیں کیا ہم ہانڈیوں کو رگڑ کر صاف کر دیں یا توڑ دیں؟ فرمایا چلو ایسا کر دیں، چھوڑ دو، ہانڈیاں کام آ جائیں گی۔ کیوں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حال کا امر ہے، یہ حال کا امر ہے، بے شک دشواری آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ دشواری کی مدت کم ہے، سہولت کی مدت زیادہ ہے، اور کوئی سہولت دشواری سے گزرے بغیر نہیں ہے، اس لیے ساری دشواریاں اللہ کی طرف سے جنت کے چاروں طرف اور ساری سہولتیں جہنم کے چاروں طرف۔ آپ خود اگر آپ ان مع العسر یسرا ہے تو ان مع اليسر عسرا بھی ہے، ہماری بات پر توجہ دینا۔ اگر ان مع العسر یسرا ہے تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان مع اليسر عسرا بھی ہے، کہ اگر آپ نے دنیا کے آسانی کے راستے پکڑے حرام کے تو پھر ہمیشہ کی دشواریاں ہیں جہنم، اور اگر آپ نے وقتی طور پر سختی برداشت کر لی تو ہمیشہ کی آسانیاں ہیں جنت۔ دیکھیے اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جس کام کا حکم دیتے ہیں اس میں دشواریاں پیدا کرتے ہیں، جس کام سے روکتے ہیں اس میں سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ پوری دنیا کا نظام دیکھیے آپ اٹھا کر، سود کی سہولتیں، جھوٹ کی سہولتیں، حرام چیز مہیا کرنے کی سہولتیں۔ آپ جائیے ان ممالک میں جن کو اپنے اسلامی حکومت ہونے کا دعویٰ ہے، جا کے دیکھیے آپ، ان کے ہاں حرام گوشت، حرام کھانا سستا ملے گا، ہر جگہ ملے گا، اور حلال گوشت مہنگا ملے گا، ہر جگہ نہیں ملے گا۔ میں یہ کفر کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید یہاں آسان ہو وہاں مشکل ہے۔ میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ جو قوت اسلام کو کفر کے مقابلے میں ہے وہ قوت اسلام کے ماحول میں نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ، یہ میرا تجزیہ ہے۔ جو قوت اسلام کی کفر کے مقابلے میں ہے
وہ قوت اسلام کی اسلام کے ماحول میں نہیں ہے۔ میری بات سمجھانا مشکل ہے۔ کیونکہ کفر کے ماحول میں آدمی دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور عمل کے ماحول میں آدمی بے فکر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر شیطان یہ دعویٰ پیدا کر دیتا ہے کہ ہم کہ ہم اسلام ہیں، حالانکہ اسلام اسلامی حکومت کو اسلام نہیں کہتے، اسلامی حکومت کو اسلام نہیں کہتے، اسلام تو کامل اطاعت کو کہتے ہیں، جہاں یہ اس بات کا یہ اطمینان ہے کہ ہم اسلامی حکومت ہیں، وہاں حرام کی سہولتیں زیادہ ہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رخ پر چلتے 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 اچانک حکم لاتے ہیں۔ جو صحابہ میدان کو فتح کرنے کے قریب ہو جاتے تھے، اسی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب محنت کرتے 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 بالکل فتح کے کنارے پہنچنے لگے، اور ان کے نام فتح ہوتی، فاتح یہ کہلاتے، اچانک حکم آ گیا کہ خالد معذور ہو جائے۔ اچانک ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، میدان میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اچانک حکم آ جائے اگر کہ ہم معذور ہیں، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سوچ کیا کہتا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو ہم آپ سے اگلا بڑا کام لیں گے، اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو مجبور ہو کر میدان چھوڑنا پڑے گا۔ ہم بہت عام بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معذور کیا عین وقت پر۔ جب معذور کر دیا تو ان کے دوست تھے علقمہ ابن علاسہ، بہت مزے کا قصہ ہے، دھیان سے سننا جاگ کر۔ ان کے دوست تھے علقمہ ابن علاسہ، حضرت خالد کے دوست، انہیں برا لگا کہ میرے دوست کو معذور کر دیا عمر نے۔ خیر، رات کے اندھیرے میں حضرت علقمہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر سے، اور شکل صورت لہجہ حضرت عمر کا حضرت خالد کا ایک سا تھا۔ علقمہ سمجھے کہ خالد ہے، علقمہ سمجھے کہ خالد ہے، وہ تھے عمر، وہ تھے حضرت۔ علقمہ نے بات شروع کی، او خالد، یہ جو عمر ہے نا، عمر، اس نے تجھے جو معذور کیا ہے صرف تنگ دلی اس کی تنگ نظری ہے، اور یہ عمر نے اچھا نہیں کیا، اور میرا ارادہ تھا کہ عمر سے کہوں گا، المؤمنین سے، کہ میرے بھتیجے کی کچھ مدد کر دو، مگر اب جب وہ اتنا تنگ دل ہے، اتنا تنگ نظر ہے کہ اس نے تمہیں معذور کر دیا، تو اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے بھتیجے کے لیے عمر سے مال کا سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ یہ کیا انہوں نے تو ہمیں کیا دے گا؟ یہ ساری بات رات کے اندھیرے میں حضرت علقمہ کی کس سے ہو رہی؟ حضرت عمر سے ہو رہی، اور وہ خالد کر کے بات کر رہے ہیں۔ سنتے رہے تم، ساری بات حضرت عمر نے ٹھیک ہے سنتے رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، آواز حضرت خالد کی سی تھی بالکل، اور ادھر انہیں بھی یقین تھا کہ خالد ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، علقمہ یہ بتاؤ، اگر تمہارا امیر یہ عمر تمہارا حق نہ دے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہاری مدد نہ کرے، تمہارا خیال نہ رکھے، تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو؟
علقمہ نے کہا دیکھ خالد، بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے امیر ہیں، یہ ہمیں محروم کریں ہمارے حق سے، یہ ہم پر کچھ بھی ظلم کریں، ہمارے ذمے تو دو کام ہیں، صبر کرنا، اطاعت کرنا۔ عثمان نے فرمایا کہ تمام ساتھی، تمام لوگ اپنے دل میں اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں اطاعت کا، تو مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ عثمان نے جواب دیا۔ رات تو گزر گئی، صبح کو دونوں سامنے بیٹھے ہوئے عمر کے مجلس میں، دونوں سامنے بیٹھے۔ عمر نے کہا ہاں بھائی علقمہ، یہ بتاؤ تم نے رات خالد سے کیا باتیں کی؟ تم نے رات خالد سے کیا بات، یہ بتاؤ۔ ہاں بھائی بتاؤ علقمہ، رات تم نے خالد سے کیا باتیں کی؟ حضرت علقمہ سمجھ گئے کہ خالد نے کسی سے ذکر کر دیا ہوگا اور شکایت عمر تک پہنچ گئی۔ علقمہ تو بیچارے سر جھکا لیا انہوں نے، سمجھ گئے کہ میری رات کی باتیں پہنچ گئی ہیں عمر تک۔ حضرت خالد نے کہا کہ مجھ سے علقمہ نے، میری تو علقمہ سے کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، سچی بتاؤ۔ خالد نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں میری علقمہ سے ملاقات کئی روز سے نہیں ہوئی۔ علقمہ کہہ رہے خالد جھوٹ نہ بولو، قسم تو نہ کھاؤ، رات میں تم ساتھ ہوتے ہیں، رات میں تم دونوں ساتھ ساتھ تھے، جھوٹ نہ بولو۔ وہ برابر بیٹھے تھے نا، تو ان کا ہاتھ مار رہے حضرت علقمہ، کہہ رہے خالد چلو جھوٹ بول رہے تو قسم تو مت کھاؤ، جھوٹی قسم۔ اب انہیں دونوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہہ رہے میری ملاقات نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے میں تم رات ساتھ تھے۔ علقمہ نے فرمایا تم دونوں سچ بول رہے ہو، وہ خالد نہیں تھے، علقمہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عجیب نظام ہے یہ، اس طرح کسی سے میں نے عرض کر دیا، خالد کو معذور کیا، کہا الحمدللہ اگر مجھے معذور کرتے ہیں تو کریں، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں آدمی کبھی اس بات کو سوچتا ہی نہیں کہ میں اس کا اہل تھا اور میں اس کا حقدار تھا، کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ آدمی جب کوشش میں لگا بالکل منزل جو پہنچنے لگتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اب تک کی یہ ساری محنت اخلاص سے ہوئی یا نہیں۔ ہاں آخر میں جا کر امتحان ہوتا ہے عمل کا۔ کیا فرمایا نا انما اعتبار بالخواتین، یہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، اعتبار تو خاتمے کا ہے نا، کہ خاتمے کس پر ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی بھی ایک مثال ہے، ایک ہوتا ہے کلب معلم، جسے کہتے ہیں سدایا ہوا کتا، شکاری، اس کو لوگ سداتے ہیں کتے کو، اور سدا کر پھر اس کے ذریعے جنگل میں شکار کرتے ہیں، پرندوں کا بھی کرتے ہیں اور بھی جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں اس کا شکار حلال ہونے کے لیے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتے کو اگر بھیجتے ہیں شکار پر تو بسم اللہ پڑھ کے روانہ کریں، اگر آمدن بسم اللہ چھوڑی ہے تو شکار حلال نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ یہ کتا جب شکار کو پکڑ لے تو لا کر مالک کو دے، اگر اس میں سے کتے نے کھا لیا تو یہ شکار حرام ہو گیا۔ یہ آپ کو کتا امانت دار نہیں ہے، سنیے باپ، امانت داری ایسی چیز ہے، امانت داری ایسی چیز ہے، اگر کتا بھی آپ کے ساتھ امانت داری نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی کمائی آپ کے لیے حلال نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے، تیسری شرط بہت بڑی سخت ہے، جب آپ نے اس کتے کو بھیجا شکار کی طرف اور یہ دوڑ رہا تھا، ابھی شکار کے قریب جا رہا تھا کہ آپ نے اس کتے کو روکنے کی آواز نکالی، مالک نے روکا اس کو، اس کی آواز ہوتی ہے خاص، اگر وہ آپ کی آواز پر رک جائے اور شکار کو چھوڑ دے کہ نہیں مالک کا حکم یہ ہے کہ واپس آ جاؤ،
اگر یہ کتا آپ کی آواز پر رک جائے تب تو اس کا شکار حلال ہو سکتا ہے آئندہ، اور اگر یہ آپ کی آواز پر نہیں رکتا اور یہ شکار پر حملہ کر دیتا ہے تو اس یہ شکار شکاری کے لیے حرام ہے۔ ہاں میری بات پر سوچنا، میں آپ کو آسان مثال عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایک کتا آپ کی اطاعت پر نہیں ہے تو اس کا شکار قابل استعمال نہیں ہے، تو اگر مسلمان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر یہ حکم پر نہیں رکتا تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آپ کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک مثالیں آتی ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر حال کا عمل پورا نہیں کرو گے تو جزوی دین پر چلیں گے ہم۔ جزوی دین کیسا دین ہوگا؟ جزوی دین، جی ہاں، یہ جزوی دین ہے کہ حال کا امر آگے ایسے چھوڑ دیا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورا احد کا میدان جو غیروں کے ہاتھ میں گیا ہے وہ صرف حال کا امر چھوڑ دینے کی وجہ سے گیا ہے۔ حال کا امر یہ تھا کہ جمع رومات سے ہٹنا نہیں ہے، انہوں نے حال کے امر کو ضائع کر دیا۔ حال کے امر کو آپ امیر صاحب آپ کو اس وقت زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، دیکھیے دوسرے سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، آپ نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دوں گا۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے اپنے امیر پر اصرار کیا، امیر کی نافرمانی کی، وہ وہاں سے 40 آدمی نیچے اترے، مشرکین نے پلٹ کر حملہ کیا اور 10 کو اوپر قتل کیا اور سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس گیا غیر مسلموں کا۔ آپ کے نعوذ باللہ آپ کی شہادت کی خبر ہو گئی، صحابہ مایوس ہو گئے، پاؤں اکھڑ گئے۔ یہ سارے حالات احد میں صرف اس لیے ہوئے کہ حال کے امر کو پورا نہیں کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ حال کے امر کے پورا کرانے میں ایسا نہیں ہے، یہاں میدان میں مال غنیمت دکھا رہے ہیں اور حکم یہ کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں مال غنیمت نہ ہوتا تو یہاں جمنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہاں بہت اہم بات ہے، اس پہاڑ پر جمنا کوئی مشکل نہیں تھا اگر ادھر مال غنیمت نہ ہوتا۔ ہم بہت اچھا اصول آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کتنی بھی کوئی افضل چیز، حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت اس امت کے لیے سارے فضائل عبادت کے، غنیمت کے، اعمال خیر کے سب آنکھوں پر اگر حال کا امر آ گیا ہے تو بڑی سے بڑی فضیلت کی چیز مفضول ہو جائے گی، اس لیے کہ حال کا امر پورا کرنا افضل ہے۔ اس وقت کے سارے کام مفضول ہیں، سارے کام مفضول ہیں، سارے کام مفضول ہیں، سارے کام مفضول ہیں، حال کا امر پورا کرنا افضل ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مال غنیمت کی فضیلت سر آنکھوں پر، لیکن یہ موقع مال غنیمت کو چھوڑنے کا حکم تھا۔ یہی عبادت ہے اس وقت کی کہ آپ چھوڑیے مال غنیمت، حال کا امر پورا کیجیے۔ ہمیں کام پر استقامت اس لیے نہیں ہے کہ ہم حال کے امر کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے ساری مثالیں ملائکہ سے، انبیاء سے، صحابہ سے لے کر ساری مثالیں آپ سے آ گئی کہ اصل حال کے امر کا پورا کرنا، حال کے امر کا۔ تو میرے دوستوں عزیزو، اس لیے عمل کرتے ہیں کہ دین ایک مجموعہ ہے اور حال کے امر کے پورا کرنے والا ہی دین کے مجموعے پر چل سکتا ہے۔ حال کے امر کا پورا کرنے والا جو وعدہ کامیابی کا ہے وہ کمال دین پر ہے، جزوی دین پر نہیں ہے۔ سمجھتے تھے حالات دونوں طرح آئیں گے، اگر دین ناقص ہوگا تب بھی حالات آئیں گے، بے دین سے بھی حالات آئیں گے، ناقص میں بھی حالات آئیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر 10% دین پر چل رہے تو 10% کامیابی ملے، ایسا ہے یہ دین کے ساتھ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہو سکتا ہے کہ 10% کامیابی ہو گئی،
دین کا معاملہ یہ نہیں ہے. دین کا معاملہ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اگر تم اپنے جذبے سے اور شوق سے توریت پڑھنا چاہتے ہو، ہم آپ سے عرض کریں کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ یہ ان کے لیے ہے جو اسلام کے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض پر عمل کرتے بعض پر نہیں کرتے. ان کے لیے حکم ہے کہ نہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت کب نازل ہوئی کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، یہ نہیں. یہ آیت، سوال آپ ذہن میں بٹھائیے پہلے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کب نازل ہوئی؟ جب چند یہود اسلام لے آئے، پکے سچے مسلمان ہو گئے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے سارے احکام پر عمل کرنے لگے. خیال ہی آیا کیا قرآن تو پڑھتے ہی ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں. خیال ہی آیا کہ اگر کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں. آخر آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے ہم توریت پڑھ لیا کریں؟ ادھر ان کا یہ سوال تھا، حالانکہ توریت وہ کتاب ہے، اس پر ہمارا آپ کا ایمان لانا فرض ہے، لیکن منسوخ ہو گئی. اس کی تلاوت کی اجازت مانگی ان مسلمانوں نے جو اسلام لے آئے تھے، یہودیت اسلام میں آ گئے. ان کے اس مطالبے پر کہ کیا آپ ہمیں توریت پڑھنے کی اجازت دیں گے، اس پر آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آپ سوچیے وہاں توریت پڑھنے کی اجازت پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہاں مسلمان کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا کا جہل پڑھ لے گا، علم بھی سیکھے گا، اور وہاں سارا علم حاصل کر کے حضرت عمر نے توریت پڑھی تو کیا غصہ تھا اللہ کے نبی کا. اللہ اکبر، آپ بہت کیا غصہ تھا. انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ آج کس نے ستایا ہے اللہ کے نبی کو، ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو. پڑھی آپ کو آیت، اس سے ہم عرض کر رہے کہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ ہم سے کس وقت کیا چاہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، کافر کی زندگی یہ ہے کہ وہ غفلت سے غفلت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور مومن کی زندگی یہ ہے کہ مومن ذکر سے ذکر کی طرف، حکم سے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے. بعض باتوں پہ عمل کر لینا، بعض کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے کہ یہ اللہ مجھے معاف فرمائے. اگر آپ غور کریں گے تو یہ معمول منافقین کا ملے گا. یہ معمول وہی دیکھتے تھے کہ حالات کے اعتبار سے کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا ہے. حالات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کس بات پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا ہے. یہ جو قرآن نے ان کا حال یہ بیان کیا ہے کہ یہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. بارڈر پر دیا، حرف کہتے ہیں بارڈر پر دیا، حرف کہتے ہیں بارڈر پر. یہ بارڈر پر چلتے تھے. کیوں؟ ان جگہ بارڈر کی سہولت یہ ہے کہ اگر اس ملک کے مسئلہ آیا تو ادھر ہو جائیں گے، اس ملک کے مسئلہ آیا تو ادھر ہو جائیں گے. ہاں، بہت اہم بات کی طرح یہ منافقین کا مزاج تھا کہ اسلام میں گہرے مت اترو، ایسے درمیانی چال چلو کہ اگر ادھر خیر ملی تو ادھر ہو جائیں گے، اور ادھر کے حالات خراب ہوئے ادھر خیر ملی تو ادھر ہو جائیں گے. منافقین کا مزاج یہ تھا کہ اگر اسلام کی طرف ہو کر بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتے تھے اسلام بڑا اچھا مذہب ہے،
اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو کفر کی طرف چلے جاتے تھے کہ نہیں ہم نے اسلام میں کوئی خیر نہیں پائی. یہ لکھا ہے مفسرین نے. لیکن منافق کے یہاں کیا ہو گیا؟ ادھر مسلمان کی طرف آئے کچھ دن کے لیے اور بیٹا پیدا ہو گیا. کہتے بھائی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, ہمیں تو بڑی خیر ملی ہے, بیٹا پیدا ہوا ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی, اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو منافقین یہ کہتے تھے کہ اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے, کہ اسلام میں آئے تھے مگر بیٹی پیدا ہوئی ہے. بتائیے آپ, جو چیز انسان کے بس سے باہر کی ہے وہ ان کے اسلام لانے یا نہ لانے کا مدار اس پر ہے. آپ سوچیے تو سر. یہ منافقین کا حال یہ بیان کیا. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے, اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اسلام اچھا مذہب ہے. اس لیے میں آج کرتا ہوں کہ خواہش کا دین, حالات کا دین, ماحول کا دین, سیاست کا دین, یہ کوئی دین نہیں ہے. صرف حکم کا دین, حکم کا دین دین ہے. اس کا دین آپ سوچیں. جو آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا وہ پوری رات وظیفہ پڑھ لے گا اپنی کسی پریشانی کے لیے. دیکھ لیجیے آپ آج کل کے بزرگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, عوام کو وظائف بتاتے رہتے ہیں یا بجائے فرائض بتانے کی. نماز کی دعوت اور نماز کی محنت سے زیادہ اس زمانے میں مسلمان وظائف اور وظیفے پڑھ رہا ہے, وظیفے پوچھ رہا ہے, وظیفے بتائے جا رہے ہیں, وظیفے لکھ کے دیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, خدا کی قسم اگر فریضے پر یقین آ جائے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں. کسی وظیفے کی وظائف وہ پڑھتے ہیں جن کا فرائض پر یقین نہیں ہوتا. جتنے لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں جن کو فرائض پر یقین نہیں. ورنہ آپ غور کر لیجئے آپ کے وظیفے بہت لمبے ہوں گے لیکن مصنون دعائیں بہت مختصر ہوں گی. میں صاحب سے بات کرتا ہوں کہ جو آدمی فرائض کا اہتمام نہ کرے اس کو وظائف بتلانا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ اس کو وظیفہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو فریضے کا متبادل دے رہے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا بھی پڑھنے کو بتا دو تو میں پوچھتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہو رہی ہے؟ فرائض پڑھتے ہو جماعت سے؟ جی ہاں. صاحب کہتے ہیں کہ جی اس میں تو بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. جی ہاں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیے, مجھے پریشان ہونا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو حالات فرائض کے چھوڑنے سے آتے ہیں وہ کبھی وظائف سے درست نہیں ہو سکتے. اتنی آسان بات ہے. نماز کی بد دعا کا مقابلہ وظیفوں سے کرتے ہیں. سن رہے ہیں صاحب؟ نماز کی بد دعا کا مقابلہ کس سے؟ وظائف سے. سوچیے تو صحیح, کتنی بڑی طاقت سے کتنی کمزور چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں. وظائف کی قوت ادھر فرائض کی قوت ادھر وظائف. تو نماز کی بد دعا کا مقابلہ وظائف سے کرنا چاہتے ہیں. میری بات کہ نہیں, ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو. میں پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ نہیں. اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے اللہ توفیق دیں. تو میرے بزرگ دوستوں, میری ساری بات کا تو یہ خلاصہ تھا کہ اللہ ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک ہر ایک سے حال کے امر کے پورا کرنے کا امتحان لیتے ہیں. اچانک حکم دے کر پورا کر دو تو پھر آگے بڑھیں گے, اور اگر حکم کو ضائع کر دیا تو پیچھے ہٹو گے. اس لیے میرے دوستوں اس ساری محنت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس بات کا فکر پیدا ہو جائے میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے. ورنہ حال کے امر کا پورا کرنا ہدایت اور حال کے امر کا ضائع کرنا یہ گمراہی ہے.
ان تطیعوہ تہتدوا، کہ ان تطیعوہ تہتدوا، جہاں تک اطاعت کرتے رہو گے وہاں تک ہدایت میں آگے بڑھتے رہو گے. ان تطیعوہ تہتدوا، حال کے امر کو ضائع کر دیا تو ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا. اس لیے دوستو عزیزو، یہاں پورے دین کی دعوت ہے اور پورے دین کی عملی دعوت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ نفر و نقل حرکت کے بغیر عملی دین خدا کی قسم پیش نہیں کیا جا سکتا. کہ آپ کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے کہ اخبار رسائل بھی ذریعہ ہیں دین کے پھیلانے کا، یہ خلاف سنت سوچے بھی. عمل کو لے کر پھرنا، تمہارے عمل کو لے کر پھرنے کا مجاہدہ دوسرے کو کہ عمل دوسرے کے اندر عمل کی استعداد پیدا کرے گا. داعی کا مجاہدہ مدعو کی رات کا سبب بنتا ہے. یہ اصول ہے. یہ اصول ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اب سہولتیں ہیں بات کے پہنچانے کی، تو میں کہتا ہوں سہولت پر چلنا ہدایت کے ذریعے کو ضائع کرنا ہے. سب بات ذرائع کا استعمال، مولوی صاحب یاد رکھنا ہماری بات، ذرائع کا استعمال ہدایت کے ذریعے کو ضائع کرنا ہے. سمجھیں آئی بات؟ ذرائع کا استعمال ہدایت کے ذریعے کو ضائع کرنا، کیونکہ ذرائع ہدایت اور ذرائع ابلاغ یہ مسلمان کے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی مسلمان کے جسم سے باہر کی کوئی چیز بھی نہ ذریعہ ابلاغ ہے نہ ذریعہ ہدایت ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے. اور مجھے معلوم آپ اس کا انکار کریں گے، مجھے معلوم ہے، اور آپ کے انکار کرنے کی وجہ آپ کی لا علمی ہے. آپ کی لا علمی، اگر آپ انکار کرتے ہیں اس کا تو آپ کی لا علمی ہے. کیونکہ جس طرح ادائے فرائض کے لیے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دین کی بات کے پہنچانے کے لیے انسان کا کوئی مسلمان کا کوئی متبادل نہیں. یہ جتنے بھی ذرائع آپ لیے پھر رہے ہیں نا، یہ سب خارجی. میں کہتا ہوں اگر حلال ذریعہ بھی ہے، جائز ذریعہ بھی ہے، تب بھی غیر مؤثر ہے. جائز ذرائع بھی ہدایت کے لیے مؤثر نہیں ہیں. یہ جائے کہ آپ حرام ذرائع کو ہدایت کے لیے استعمال کریں، یہ تو اس سے بڑی زیادت ہے. یہ تو اس سے بڑی زیادت. ہم عرض کر رہے ہیں کہ تذکیر کا نفع جب ہے جب یہ تذکیر کے لیے انسان خود استعمال ہو. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ بنیادی بات ہے. اس لیے دوستو عزیزو، عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں دو کام کرنے ہیں. پورے دین پر چلنا ہے، پورے دین کی دعوت امت تک پہنچانی ہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں. جی تشریف جی فرمائیں. جن علماء کے دو سال لگ چکے ہیں تیسرے سال کے لیے فرمائیں. جن کا پہلا سال لگا ہے دوسرے سال کے لیے فرمائیں. ماشاءاللہ مولوی خورشید صاحب اور فرماؤ. ماشاءاللہ دوسرے سال کے لیے فرمائیں. تشریف رکھیں. مولانا محمد صاحب اور فرمائیں. جو جماعتیں جا رہی ہیں دوسرے سال میں تیسرے سال کی نیت کر کے جائیں، تاکہ تیسرے سال کی بھی دعوت دینی ہے. کیرلا کی جماعت تیار ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے تشریف رکھیں. ہاں بنگال کی جماعت بھی ماشاءاللہ تیار ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے جو علماء سال لگا رہے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے، یہ 4 سال پہلے لگ چکا ہے وہ جلدی سے نیت کریں. ماشاءاللہ 6 مہینے اللہ قبول فرمائے. ہر سال 6 مہینے کی نیت کریں. ہر سال 6 مہینے کی. 6 مہینے ماشاءاللہ 6 مہینے کی. 4 مہینے خروج میں، 2 مہینے نظام الدین. اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے. اور 5 مہینے کی جماعتوں کی نیت کریں. زیادہ سے زیادہ خرچے